بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری طور پر کر لیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا کمنٹس میں۔ بہت ہی بڑا اور اہم دن تھا جی، خبروں کے لحاظ سے، خصوصاً عدالتی محاذ سے بہت بڑی خبریں آئی ہیں اور رات گئے تک خبروں کا سلسلہ جاری رہا۔ پہلے تو جو تفصیلی فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس پر بات ہوتی رہی اور اس پر رد عمل بھی آ گیا حکومت کا۔ کیا رد عمل آیا اور یہ فیصلے کے کیا اہم نکات تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو اس کے بعد اہم ترین خبر آئی وہ تھی جسٹس منصور علی شاہ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کی بائیکاٹ کے حوالے سے۔ دیکھیں، اس وقت عدلیہ میں جو ہے وہ تقسیم بہت واضح ہو چکی ہے، یہ کھل کر جو ہے وہ تقسیم سامنے آ گئی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ججز میں واضح تقسیم ہے۔ ایک جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے حامی ججز ہیں، اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور اس طرح کے جو ہے وہ دیگر ججز ہیں۔ اور یہ تقسیم جس کے بارے میں پہلے صرف بات کی جا رہی تھی جب یہ فیصلہ آیا تھا 8-5 والا، اب وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہوا کیا، آپ کو یاد ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے ترمیم کی گئی گزشتہ دنوں میں، اور پہلے جو اختیارات 3 ججز کی کمیٹی کو دیے گئے تھے وہ دوبارہ سے چیف جسٹس کو دے دیے گئے۔ چیف جسٹس کو مزید با اختیار جو ہے وہ کر دیا گیا، اور اس کے فوری بعد آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس بھی جو ہے وہ بلا لیا گیا۔ لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور انہوں نے سیکرٹری کمیٹی کو ایک خط ارسال کیا۔ 3 صفحات پر مبنی یہ خط تھا اور اس میں انہوں نے بہت سے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور سوالات اس میں کیے گئے ہیں۔ اس میں سوال یہ کیا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب یہ سائن ہوتا ہے، یہ آرڈیننس جاری ہوتا ہے، تو اس کے فوری بعد اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کیسے بلایا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر یہ کہا گیا کہ جسٹس منیب اختر کو کیوں نکالا گیا اس کمیٹی سے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ بتائے انہیں اس کمیٹی سے کیوں نکالا گیا، اور جو چوتھے نمبر پر سینیورٹی میں جج ہیں انہیں اس کمیٹی میں کیسے شامل کیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ون مین شو نہیں ہے، یہ جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختیارات پریکٹس کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے، جو کہ سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں، انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی شرائط بھی رکھتی ہیں کہ وہ کب تک یہ بائیکاٹ ختم نہیں کریں گی۔ ان کی شرائط یہ ہیں کہ چونکہ اس کی توثیق فل کورٹ نے کی تھی، لہٰذا یہ معاملہ دوبارہ سے فل کورٹ میں جانا چاہیے۔ یہ جو آرڈیننس آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے، یہ فل کورٹ میں جانا چاہیے اور فل کورٹ دوبارہ سے جو ہے وہ اس پر یہ معاملہ دیکھے گی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فل کورٹ نہیں تو فل بینچ میں جو ہے یہ معاملہ جائے اور فل بینچ جو ہے اس پر اپنا رائے دے اور وہ اس کی توثیق کرے اس کے بعد۔ اور پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ جب تک اس کی توثیق نہیں ہوتی ہے تب تک جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکالا نہیں جا سکتا۔ انہی 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل یہ کمیٹی موجود رہے گی اور وہی تمام تر معاملات دیکھے گی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس قدر کھل کر سامنے آیا ہے، اور یہ جس تقسیم کی یا جس دراڑ کی بات پہلے کی جا رہی تھی اب وہ بہت زیادہ واضح ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تھا۔ 70 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور اس پر حکومت کا رد عمل بھی آ گیا، اور حکومت کا جو رد عمل آیا ہے اس سے پتہ چل گیا ہے کہ موڈ یہ ہے حکومت کا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونا۔ اب اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی، اور وہ کس کے خلاف ہوگی؟ سر دست وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہوگی، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہوگی، اور اگر اس میں ایگزیکٹو انوالو ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وزیر اعظم کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف بھی وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی، چونکہ جسٹس منصور علی شاہ بہت واضح انداز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری آپشن نہیں ہے کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر عمل درآمد ہر صورت ہوگا، اور یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ادارے پابند ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا اس پر تمام ادارے عمل درآمد کریں گے۔ میں کچھ 5 چیزیں اہم پوائنٹس ہیں جو سوالات حکومت کی جانب سے، دیگر طبقہ ہے فکر کی جانب سے اٹھائے جا رہے تھے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے، وہ 5 سوال اور ان کے جواب جو اس فیصلے میں آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ کہا گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی فریق نہیں تھی تو نشستیں کیوں دیں گے۔ یہ بہت زیادہ اعتراض اٹھایا جا رہا تھا جب مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا کہ پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی تو یہ
نشستیں جو ہے وہ انہیں کیوں دی گئیں. اس پر جو ہے وہ بہت واضح انداز میں عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے. جمہوریت عوام سے ہے اور عوام کی خواہش اور منشا سے یہ جمہوریت جڑی ہوئی ہے. اگر جماعت کا نشان واپس لے لیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سیاسی جماعت تحلیل ہو گئی یا ختم ہو گئی. اور یہاں پر 13 جنوری کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا کہ وہ جو فیصلہ دیا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کی جانب سے انتخابی نشان واپس لینے کا، اس کی وجہ سے یہ تمام تر مسائل پیدا ہوئے. اگر اس فیصلے کی وضاحت دے دی جاتی یا اس کی وضاحت لینے کے لیے الیکشن کمیشن آ جاتا تو یہ تمام تر جو مسائل ہیں وہ پیدا نہ ہوتے. پھر یہ کہا گیا کہ تمام جو آزاد ارکان تھے وہ پی ٹی آئی کے ارکان تھے چونکہ انہیں پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی اور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے. پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا، اپنے اختیارات سے تجاوز کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 147 کمپلیٹ جسٹس سسٹم کی بات کرتا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور عدالت کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کمپلیٹ جسٹس سسٹم کے تحت وہ یہ فیصلہ دے سکتی ہے. آسان الفاظ میں آپ کے سامنے اس طرح سے یہ معاملہ رکھ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کسی دو فریقین کے مابین اگر زمین کا تنازع ہو اور وہ معاملہ عدالت میں جائے اور عدالت کے سامنے جب چیزیں تمام تر کھول کر رکھی جائیں ثبوتوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، اور عدالت کو یہ پتہ چلے کہ یہ زمین نہ تو ایک فریق کی ہے نہ ہی دوسرے فریق کی ہے بلکہ یہ زمین تو کسی تیسرے فریق کی ہے، تو عدالت کیا کرے گی؟ ایسا نہیں کر سکتی کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو وہ زمین دے دے، نہیں، وہ اس تیسرے فریق کو زمین جس کی ہے اس کو ملنی چاہیے اور عدالت کا یہی فیصلہ ہوگا. اور یہی معاملہ سامنے آیا تھا پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جب سنی اتحاد کونسل وہاں پر آئی اور دوسری جانب جو ہے وہ دیگر جماعتیں یا حکومت آئی یا الیکشن کمیشن آیا تو وہاں پر یہ پتہ چلا کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں، تو پی ٹی آئی کو یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے اور پی ٹی آئی فریق کے طور پر نہیں تھی. تو اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی تھی اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سیاسی جماعت ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اس وجہ سے پی ٹی آئی بطور فریق سامنے نہیں آئی اس کیس میں سپریم کورٹ میں. نمبر ایک چیز. اس کے بعد دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ جناب الیکشن کمیشن کے خلاف جو باقاعدہ چارج شیٹ دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنا کردار جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں نبھایا، آج اس پر تفصیل سے بات کر دی گئی ہے اس فیصلے میں اور باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرواتا، لیکن وہ اپنا آئینی کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے. انتہائی بدقسمتی ہے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کہ 77 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم اپنے اداروں کے حوالے سے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکے کہ وہ اپنا غیر جانبدار اور فعال کردار جو ہے وہ ادا کر سکے. خصوصاً الیکشن کمیشن، چونکہ ہر الیکشن کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے، مختلف لوگوں کی جانب سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور اب کی بار تو انتہائی زیادہ، یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کر دی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا آئینی کردار نبھانے میں ناکام رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اس تمام تر معاملے میں ایک فریق بنا رہا. دیکھیں، جب انتخابی نشان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو الیکشن کمیشن کا کردار کیا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے. باقاعدہ طور پر یہ الیکشن کمیشن عدالت میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کے مخالفت کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ انتخابی نشان ان کو نہ دیا جائے. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا، سپریم کورٹ میں بھی پھر اسی طرح سے الیکشن کمیشن کا کردار دیکھا گیا. تو ایک فریق بنا رہا، ایک پارٹی بنا رہا مسلسل پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ. تو اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے، لگایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے وہ انتہائی غلط تھا اور انتہائی غیر آئینی تھا اور باقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد میرے خیال سے اب بنتا تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مستعفی ہو جائے، چیف الیکشن کمشنر اپنے تمام دیگر عہدیداران کے ساتھ مستعفی ہو جائیں. اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس جانب جاتا ہے اور کارروائی کیا ہوتی ہے. پھر جناب 13 جنوری کے فیصلے کے حوالے سے میں نے بات کر لی کہ وہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا اس حوالے سے خاصے مسائل پیدا ہوئے. پھر یہ کہا گیا
کہ اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو یہ آئین شکنی ہوگی۔ آئین پاکستان تمام اداروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہر صورت کریں۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر عمل درآمد لازمی ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ آئین شکنی ہوگی، اور آئین شکنی کی سزا کیا ہے؟ آرٹیکل 6 ہے۔ اب یہ آرٹیکل 6 کس پر لگتا ہے اب دیکھنا یہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد 2 دن پہلے چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جانب سے خط لکھا جاتا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کو، اور کہا جاتا ہے کہ جو وضاحت دی گئی تھی 8 ججز کی جانب سے، وہ معاملہ کب سامنے آیا، وہ درخواست کب دائر ہوئی، اور وہ کب سماعت کے لیے مقرر ہوئی، کون سے بینچ کے سامنے فکس ہوئی، کاز لسٹ جاری ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے بھی جواب دیا گیا۔ اس تفصیلی فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جب یہ 8-5 کا فیصلہ آیا تھا تو اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو وضاحت لی جا سکتی ہے سپریم کورٹ سے، اور اس کے لیے کوئی بینچ بنانے کی یا کوئی جو ہے وہ کیس مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف وضاحت تھی جو کہ ججز کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں، اور اس پر اب تمام تر جو سوال اٹھائے جا رہے تھے ان کا بہت تفصیل کے ساتھ جواب آ گیا۔ اچھا، ایک لاسٹ چیز وہ تھی 2 ججز نے جو بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی تھی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان، ان کے حوالے سے جو ہے وہ کہا گیا کہ انہوں نے اختلافی نوٹ جو لکھے تھے وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ آپ آئینی معاملات پر اپنا رد عمل دے سکتے ہیں، آپ قانونی رائے دے سکتے ہیں، آپ کسی کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ ججز کے کنڈکٹ پر کوئی بات نہیں کر سکتے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ لکھ دیں کہ جناب فیصلہ غیر آئینی ہوگا، اگر آپ کو غیر آئینی لگتا ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یہ خطرناک رجحان ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے ان 2 ججز کے اختلافی نوٹ کے حوالے سے جنہوں نے بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی تھی، اور یہ یہاں تک جو ہے وہ کہہ دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہ کریں اگر آپ کو یہ غیر آئینی لگتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس تفصیلی فیصلے کے حوالے سے سامنے آئیں، لیکن حکومت کا رد عمل جو سامنے آیا ہے، اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس کی اور اس پر انہوں نے پھر سے الیکشن ایکٹ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ایکٹ جو منظور کیا گیا اس کا ذکر نہیں تھا اس فیصلے میں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمان بالادست ہے، پارلیمان جو قانون سازی کر رہی ہے اس قانون پر عمل درآمد لازمی ہے۔ اوور آل اگر لبے لباب میں اس کا سامنے رکھوں تو وہ یہی تھا کہ حکومت کا موڈ نہیں ہے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا۔ اب اگر حکومت اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی، ادھر سے الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے، الیکشن کمیشن ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، تو اب الیکشن کمیشن کیا کرے اس میں؟ تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کا بھی اور حکومت کا بھی جو ہمیں موڈ نظر آ رہا ہے وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کا نہیں ہے۔ تو اب اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی مزید ایک بحران پیدا ہوگا اور مزید ایک کشیدگی کی فضا ہوگی، اور یہ معاملہ دوبارہ سے جو ہے وہ عدالت میں جائے گا۔ اب جو ماہر قانون ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ اب عدالت کو جو ریویو پٹیشن گئی ہوئی ہے وہ فکس کر کے اور اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، تبھی معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، لیکن خصوصاً جسٹس منصور علی شاہ نے جو اختلاف کیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور آنے والے 1-2 روز اس سلسلے میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے۔ اپڈیٹس جو بھی ہوں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔